بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کوکنگ ود آئیکا یوٹیوب چینل پہ آپ کو خوش آمدید۔ آج میں آپ کے ساتھ پوٹیٹو پف پیٹیز کی ریسیپی لے کر آئی ہوں۔ یقین کریں آپ اگر ایک مرتبہ اس کو بنائیں گے میری طرح تو آپ ضرور اس کو ایک مرتبہ ٹرائی کریں گے۔ بہت ایزی ریسیپی ہے، بچوں کو تو زیادہ پسند آتی ہے۔ ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے ایک باؤل لیا، اس کے اندر 3 کپ میں نے میدا کے لیا اور اس کے اندر 4 ٹیبل اسپون کوکنگ آئل ڈالوں گی۔ 4 ٹیبل اسپون انف ہوتا ہے اس کے اندر، اور ہاف ٹیبل اسپون نمک۔ 3 کپ میں نے ہاف ٹیبل اسپون نمک لیا، یہ بالکل صحیح کوانٹٹی ہے۔ اگر آپ 4 لیتے ہیں تو آپ 1/4 لے سکتے ہیں۔ دیکھیے میرے کس طرح مٹھی میں آ رہا ہے، مٹھی بن رہی ہے آٹے کی، یہ مطلب ہے کہ آپ کا آٹا اچھی طرح سے مکس ہو گیا ہے کوکنگ آئل کے ساتھ۔ اس کے بعد تھوڑا تھوڑا پانی کر کے میں ڈالوں گی اور میں آپ کو بتاؤں گی میرا کتنا پانی استعمال ہوا۔ ابھی تو میں نے 1 کپ پانی لیا، تو اس میں ٹوٹل میرے لگے ہاف کپ سے تھوڑا زیادہ لگا، مطلب 1 کپ سے تھوڑا سا کم لگا۔ یہی کوانٹٹی ہے 3 کپ کی۔ تو آخر میں نے تھوڑا کوکنگ آئل ڈال دیا تھا، اوپر تھوڑا زیادہ لگ گیا تھا جس کی وجہ سے میرے ہاتھ بہت زیادہ اس کے ساتھ چپک رہے تھے۔ اس کے بعد میں نے فرائڈ پین لے لیا ہے، اس کے اندر کوکنگ آئل ڈال دوں گی اور اس کو ہیٹ ہونے کے لیے چھوڑ دوں گی لو فلیم میں۔ اس کے بعد ہم میدے کی لئی تیار کرتے ہیں۔ اس کے لیے 2.5 ٹیبل اسپون میں نے میدا لیا اور اس کے اندر 3 ٹیبل اسپون کوکنگ آئل ڈالوں گی۔ پہلے میں نے 2 ڈالا کہ چیک کرنے کے لیے اس کی کوانٹٹی اچھی ہوتی ہے کہ نہیں، پھر اس کے بعد تھوڑا سا کم لگا اور ہاف ٹیبل اسپون اور زیادہ ڈال دیا، اور اس کے اندر 3 ٹیبل اسپون انف ہوگا۔ اس کے بعد ہاف ٹیبل اسپون میں نے جنجر پیسٹ لے لیا ہے، آپ گارلک کا بھی لے سکتے ہیں اس کے ساتھ، میرے پاس گارلک اویلیبل نہیں تھا۔ اس کے بعد کٹی ہوئی انین 1 عدد لی تھی۔ تو دیکھیے میں اس کے اندر اس کو کر لوں گی اتنا کہ یہ پک جائے، یہ اتنا کہ نہیں یہ گولڈن ہو جائے۔ اس کے بعد ہاف ٹیبل اسپون آپشنل ہے گرین چلی پیسٹ، اگر آپ اس کو ڈالیں گے آپ کے تو ذائقہ بہت اچھا آئے گا آپ کے اسٹفنگ کا۔ یہ میں اسٹفنگ تیار کر رہی ہوں۔ اس میں ہاف ٹیبل اسپون زیرہ پاؤڈر، ہاف ٹیبل اسپون ہلدی، تھوڑی سی چلی فلیکس اور ہاف ٹیبل اسپون ہی میں اس کے اندر کٹی لال مرچ ڈال رہی ہوں۔ ان سب مسالوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے۔ اس کے بعد ہاف ٹیبل اسپون نمک کا ایڈ کر کے ان چیزوں کو اچھی طرح سے ملا لیں گے، اور اس کے بعد میں نے پوٹیٹو لیے تھے اور ان کو میش کر لیا بوائل کر کے، وہ ایڈ کر لوں گی۔ یہ 2 پوٹیٹوز ہیں بڑے سائز کے، اور اس کے بعد ان کی اسٹفنگ کو اچھی طرح سے ملا لیں گے مسالے کے ساتھ۔ تو دیکھیے آلو کی اسٹفنگ ہماری بہت اچھی ریڈی ہو چکی ہے۔ اس کے بعد آٹے کی طرف چلتے ہیں، تو وہ بہت اچھا سا گوندا گیا ہے، تھوڑا سا سخت گوندا میں نے، ریگولر آٹے سے تھوڑا سا سخت، وہ ہم چپاتی کے لیے بناتے ہیں، تھوڑا سا ہم لوگ اس کو نرم بنا دیتے ہیں۔ اس کے بعد تھوڑا سا پیڑا لے لوں گی اور اس کو لمبا لمبا اس طرح سے کر لوں گی میں راؤنڈ۔ تو دیکھیے اس طرح سے میں نے لمبا لمبا اس کو بیل لیا۔ اس کے بعد اس کے چھوٹی چھوٹی پیسز کاٹ لوں گی پیڑے کے لیے۔ میں تھوڑے سے مجھ سے ان ایکول بن گئے تھے جس کی وجہ سے میرا پیڑا تھوڑا سا چھوٹا ہو گیا، اس وجہ سے میں نے اس کے ساتھ والا حصہ لے لیا۔ آپ یہ کرنا کہ آپ لوگ ایکول کاٹنا تاکہ آپ لوگوں کو ایزی ہو۔ تو ہم لوگ اس کا ایک پیڑا بنا لیں گے۔ اسی طرح کے ہم نے 5 پیڑے بنا دینے ہیں۔ تو دیکھیے ہم نے 5 پیڑے بنا لیے ہیں، ان کو سائڈ پہ کر لیتے ہیں۔ ایک کو لے کے اب اس کو اچھی طرح سے ہم بیل لیں گے۔ میں نے زیادہ سخت نہیں کیا تھا، اگر زیادہ سخت کرتی وہ بیلنے میں پریشانی آتی۔ بیلنا ہم لوگوں نے پتلا پتلا ہے، اگر آپ ہارڈ کریں گے، مجھے تھوڑا سا ہارڈ کرنا چاہیے تھا کیونکہ اگر لاسٹ میں جو بنڈی کی بار آتی ہے وہ تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ہوتی ہے پھر، تو آپ لوگ اگر ہارڈ کریں گے تو آپ سے بیلنا نہیں ہوگا پتلا پتلا۔
تو دیکھیے جس طرح میں نے بالکل اس کو پتلا پتلا بیل لیا. اسی طرح میں نے 5-6 کو کیا تھا لیکن ان میں سے میں نے 4 لیے. اور اس کے بعد وہی لائی لگا لوں گی ایک لے کے. مجھ سے برش سے اچھی طرح لگ رہی نہیں تھی, پھر میں نے ہاتھ سے کی, ہاتھ سے اچھی طرح اسپریڈ ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد تھوڑا سا میدا ڈسٹ کر لیں گے. ان چیزوں کو لگانے سے یہ ہوگا آپ کی لیئرنگ اچھی بنے گی. اس کے بعد دوسری روٹی بھی اوپر اس طرح ہی رکھ لیں گے. اس کے اوپر بھی اسی طرح ہم لوگوں نے وہ میدے کی لائی لگا لینی ہے, اور اس کو بھی اس طرح ہی اسپریڈ کرتے جانا ہے ہم نے. اور لاسٹ میں اس کے اوپر ہم لوگوں نے میدا ڈسٹ کر لینا ہے. تو میں نے میدا ڈسٹ کر لیا ہے. اس کے اوپر بھی رکھوں گی, ایک اور لگاؤں گی, اس کے اوپر بھی لائی لگا کے میدا ڈسٹ کر رکھ لوں گی, اور اس کے اوپر بھی لگا لوں گی. اسی طرح میں نے 4 روٹیاں بیلی. اور دیکھیے اب اگر 4 اوپر نیچے رکھی تو موٹی ہو جائے گی, جس وجہ سے میں اس کو بھی بیل لوں گی بیلن کی مدد سے. تو ان کو بھی اچھی طرح سے اوپر سے خشکا لگا لینا ہے, خشکا ڈسٹ کر لینا ہے ہم نے. اور اس کو ہم لوگوں نے بیل لینا ہے, جتنا آپ سے ہو سکے بیلنا ہے, لیکن زیادہ زور دے کے آپ نے نہیں بیلنا. تو دیکھیے کچھ اس طرح سے مجھ سے بڑا آ رہا تھا تو کٹنگ میں ڈیفیکلٹیز ہو رہی تھی, تو یہ میرا بہت زیادہ چپاتی بڑی ہو گئی تھی. اس وجہ سے میں نے اس کو ٹرے میں رکھا, اور اس کے کنارے سائڈ پہ کریں گے. اس کے کنارے آپ نے ضائع نہیں کرنے, اس کے کناروں سے آپ نمک پاری بنا سکتے ہیں. میں نے ایکول پارٹیشن کی اور میں نے ان کو کاٹ لینا ہے. ان کو پہلے لمبا لمبا کاٹ لینا ہے آپ نے, زیادہ زور دے کے نہیں کاٹنا, جس وجہ سے لیئرنگ بینڈنگ ہو جائے گی لیئرنگ کی. اور اسی طرح اس سائڈ سے بھی ہم لوگوں نے آہستہ آہستہ, اور میں نے ویڈیو سپیڈ اپ کی ہوئی تھی, اور اس میں آپ کو آہستہ آہستہ بتاتی ہوں جس طرح ہم لوگ گوشت کو کاٹتے ہیں. گوشت کو اسی طرح بالکل اسی طرح اس کو بھی کاٹنا ہے, تاکہ لیئرنگ اس کی اچھی برقرار رہے. ان سب کو کاٹ لیں گے. تو دیکھیے ان سب کو کاٹ لیے, اوپر آلو کی اسٹفنگ رکھتے جائیں گے ہم لوگ. اس کے اوپر آلو کی اسٹفنگ آپ نے تھوڑی چھوٹی رکھنی ہے, پیڑوں سے تھوڑی سی چھوٹی رکھنی ہے, اس وجہ سے یہ بینڈنگ بھی نہیں ہو سکتا. اس کے بعد میں نے میدے کی لائی بنائی, میدے کے اندر پانی ایڈ کر کے اس کو برش کی مدد سے لگا لیں گے. اور دیکھیے پہلی والی مجھ سے تھوڑی خراب بن گئی تھی, تو دوسری میں نے کوشش کی. میں نے آپ کو بتایا تھا ڈھیلے آٹے سے یہ نقصان ہوتا ہے, تھوڑا سا زیادہ سخت کرنا چاہیے. تو دیکھیے اب اس کو کناروں کو آپس میں لا کے جوڑ لیں گے, اور جو سائڈ میں کنارے بچ جائیں گے اس کو بینڈ کر لیں گے. تو میں پہلی مرتبہ بنا رہی ہوں, اس کی وجہ سے صحیح نہیں بنتے, باقی سارے صحیح بن گئے تھے مجھ سے. تو کوکنگ آئل رکھ دیا تھا میں نے چولہے پہ کڑھائی میں, اور اس کو گرم ہونے کے لیے چھوڑ دیا تھا. اب ان کو فرائی کر لوں گی میں. ان کو ہم نے ایک لو فلیم پہ فرائی کرنا ہے, ایک سائڈ سے 5 منٹ فرائی کرنا ہے, دوسری سائڈ سے بھی 5 منٹ ہم نے فرائی کرنا ہے. 5 منٹ بعد ان کی سائڈ چینج کر لینی ہے. تو دیکھیے ماشاءاللہ ہم لوگوں کے بہت ہی مزیدار اب آلو پف پیٹیز تیار ہو چکے ہیں. امید کرتی ہوں آپ کو میری ریسیپی اچھی لگی ہو. اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے. ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو بھی لائک کیجیے, بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا. ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.